بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج آفس سے واپسی پر ایک پارک کے باہر بینچ پر بیٹھ کر وہ بہت روئی تھی۔ آج اس کے میجر نے اس کو روز کی طرح بہت برا بھلا کہا تھا۔ ہانیہ کے والد کی وفات کے بعد اس کی ماں کی طبیعت بہت ناساز رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے گھر کی اکلوتی بیٹی پر گھر کے ساتھ ساتھ گھرداری بھی آن پڑی تھی۔ وہ اکثر گھر کے کام کرتے کرتے آفس دیر سے پہنچتی تھی، جس پر اس کو بہت باتیں سننا پڑتی تھی، لیکن آج اس کو وارننگ دی گئی تھی کہ اگر کل سے وہ دیر سے آئی تو اس کو آفس سے نکال دیا جائے گا۔ وہ جتنا بھی جلدی کر لے، اسے معلوم تھا کہ وہ آفس 8 بجے نہیں پہنچ سکتی۔ وہ 4 بجے اٹھتی تھی۔ گھر کے کام مکمل کرنے کے بعد وہ تیار ہو جاتی تھی۔ وہ کبھی اپنی ماں کو نیند سے نہیں جگاتی تھی جب تک کہ وہ خود نہ اٹھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بیماری میں اس کی ماں رات کو ٹھیک سے سو نہیں پاتی تھی۔ ماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے کے بعد وہ آفس کے لیے نکلتی تھی، اور بس کے دھکے کھانے کے بعد وہ وہاں پہنچتی تھی جو باپ کی جمع پہنچی تھی۔ کچھ میت کا ادھار اتارنے میں خرچ ہو چکے تھے اور باقی ماں کے علاج میں۔ اس غربت کے مارے اس لاڈلی لڑکی کو گھر سے نکلنا پڑا۔ 10,000 میں ایک نوکری ملی۔ آمدن تو بہت کم تھی، مگر مجبوری انسان کو تھوڑے پر بھی راضی کر دیتی ہے۔ لیکن روز کی ڈانٹ ڈپٹ اور آج تو اس کو وارننگ بھی دی جا چکی تھی، اور اس کے آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے تھے۔ عرش سے فرش پر گرے انسان کے لیے سنبھلنا آسان نہیں ہوتا، اور اسے تو قسمت نے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ ابھی گھر جا کر کھانا بنانا تھا۔ اس کے سر میں شدید قسم کا درد تھا۔ وہ بینچ سے اٹھی، گھر جا کر وہ کھانا بنانے لگی۔ وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی تو آفس والی بات نہیں بتائی۔ کھانا بنا کر وہ کمرے کی طرف جا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا، وہاں کوئی نہیں تھا تو نہیں، البتہ ایک اشتہاری کاغذ پڑا ہوا تھا۔ مفت علاج کا پڑھ کر اس نے جلدی سے وہ کاغذ اٹھایا۔ نجات ہسپتال، جہاں آپ کو ملے ہر بیماری سے نجات۔ غریبوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے اور ادویات بھی میسر کی جاتی ہیں۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز 24 گھنٹے ایمرجنسی کی سہولیات موجود ہیں۔ ہائے رے غربت! یہ پڑھتے ہی اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کھانے پینے کا انتظام تو وہ کر ہی چکی تھی، کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے، لیکن ماں کے علاج کی فکر تھی جو اس کو ستا رہی تھی۔ اس کا بندوبست بھی ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سونے کے لیے کمرے میں جانے لگی تو اس کو اپنی ماں کی چیخ سنائی دی۔ اس نے جا کر دیکھا تو اس کی ماں پسینے میں شرابور تھی اور بری طرح کانپ رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے رکشا کا بندوبست کیا اور ہسپتال کی طرف بھاگی۔ رکشے سے اترنے کے بعد وہ یہاں وہاں نظر دوڑانے لگی۔ لوکیشن تو یہی تھی، لیکن ہسپتال نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے یہاں وہاں نظر دوڑائی تو اسے ایک بورڈ نظر آیا جس پر واضح الفاظ میں نجات ہسپتال لکھا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کو اس کی طرف لے گئی۔ کاؤنٹر پر آ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ کوئی ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ کوئی ہے؟ اچانک اسے سامنے سے ایک لڑکی نظر آتی دکھائی دی جو عموماً حلیے سے کوئی نرس لگ رہی تھی۔ کوئی کارڈیالوجسٹ ہے اس وقت یہاں؟ مجھے اپنی والدہ کو چیک کروانا ہے۔ جی، یہاں 24 گھنٹے سروس دی جاتی ہے۔ اور وہ مجھے کمرے میں لے گئی۔ نرس نے اوپر والی منزل کے ایک کمرے کا بتایا اور میں اپنی ماں کو وہاں لے گئی۔ حیرت کی بات تھی، ہسپتال میں اس وقت بھی بہت چہل پہل تھی۔ ڈاکٹر حمید کا کمرہ کہاں ہے؟ اس نے ایک آدمی سے پوچھا جس نے ہاتھ سے نکر والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے، تھینکس۔ ڈاکٹر کے کچھ معائنے کے بعد اس کی ماں کو داخل کرنے کا کہا، کیونکہ 3 بجے وہ اس کا آپریشن کرے گا۔ کاؤنٹر پر ایک فارم پر کر کے جمع کروانے کے بعد ان کو 1-2 بیڈوں پر مشتمل کمرے میں جگہ دے دی گئی اور نرس اس کی ماں کو ڈرپ لگا کر چلی گئی۔ ہانیہ کی ماں جو اس وقت تکلیف سے تڑپ رہی تھی اب قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ہانیہ چنانچہ دوسرا بستر خالی تھا وہاں لیٹ گئی۔ اس نے گھڑی دیکھی، 1 بج رہا تھا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک ہانیہ کو شدید پیاس کا احساس ہوا۔ اس نے گھڑی دیکھی کہ 1:30 بج رہے تھے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا کہ سو رہی تھی۔
وہ باہر نکل گئی۔ حیرت کی بات تھی، جہاں کچھ دیر پہلے اتنی رونق تھی وہاں ابھی کوئی بھی نہیں تھا۔ کاؤنٹر بالکل خالی تھا، شاید سب اپنے کمروں میں ہوں۔ اس نے ایک دروازہ کھولا تو وہ کانپنے لگی۔ ایک عورت کی لاش پڑی تھی، اس کو وہ جانتی تھی کیونکہ ان دونوں نے اکٹھے ہی فارم پر کیا تھا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ آئی تھی جس کو دماغ کا کینسر تھا۔ ابھی اس کا جسم خون میں لت پت ہسپتال کے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس عورت کی آنتیں باہر نکل چکی تھی اور اس کا دل پاس ہی تکیے کے پاس پڑا دھڑک رہا تھا، جیسے اس کو ابھی ابھی مارا گیا ہو۔ اس کی آنکھیں نکالی جا چکی تھیں۔ اس نے ساتھ والا بیڈ دیکھا تو اس کی بہن وہاں موجود نہیں تھی۔ ہانیہ نے بھاگ کر دوسرے کمرے دیکھے لیکن کوئی مریض نہیں تھا اور نہ ہی کوئی مریض کا سرپرست۔ وہ سمجھ گئی کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ سب کمرے بھرے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے تو ان کو وہ اسپیشل کمرہ دیا گیا تھا۔ سب کدھر گئے تھے؟ تبھی اس کو کسی عورت کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ اس سمت بھاگی۔ آوازیں آپریشن تھیٹر سے آ رہی تھی۔ اس نے شیشے سے دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر حمید اس عورت کی بہن کو آرے سے کاٹ رہے تھے۔ وہ جلدی سے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کو اپنا گلا بہت خشک محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی ماں کو اٹھایا اور کہا کہ اس کی حالت اب بہتر ہے تو ڈاکٹر نے آپریشن کینسل کر دیا ہے، اب وہ گھر جا رہے ہیں۔ وہ جلدی جلدی باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ دل ہی دل میں وہ آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی اور کسی طرح وہ اس مصیبت سے نکل جائے۔ وہ کاؤنٹر کے پاس پہنچ چکی تھی، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اوپر والی منزل سے ان کو آواز آئی، آپ مریض کو لے کر کہاں جا رہی ہیں؟ رکیے۔ ایک نرس نیچے بھاگ رہی تھی۔ ہانیہ نے رفتار اور بڑھا دی اور وہ باہر آ گئے۔ وہ جلدی جلدی سڑک کی طرف بھاگے کہ وہاں ایک ٹیکسی دکھائی دی اور وہ اس پر سوار ہو گئے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کی ماں واپس نیند میں جا چکی تھی، شاید اس ڈرپ کا اثر تھا۔ پانی دے دیں پلیز، اس نے ڈرائیور سے کہا، جس نے ایک پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ ہانیہ نے سب کچھ اس کو بتا دیا۔ یہ ہسپتال تو اسیب زدہ ہے، یہاں ایک بہت نیک میڈیکل اسسٹنٹ ہوتا تھا، بڑے بڑے لوگ اس کے پاس علاج کو آتے تھے۔ ایک دن اس پر کسی اسیب نے قبضہ کر لیا اور اس نے اپنے سارے مریضوں اور سٹاف کو قتل کر دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ بہت سارے لوگوں نے اس ہسپتال کو دوبارہ چلانے کی کوشش کی لیکن وہ اسیب یہاں قابض ہو چکے تھے، وہ کسی کو نہیں رہنے دیتے تھے یہاں۔ میں تو حیران ہوں کہ اب آپ وہاں سے کیسے بچ آئی ہیں، کیونکہ جو بھی مریض اور اس کے ساتھ والا اٹینڈنٹ وہاں جاتے ہیں ان پر نیند طاری ہو جاتی ہے اور وہ اسی حالت میں کاٹ دیے جاتے ہیں۔ جہاں کا کوئی رہائشی نہیں جاتا وہاں۔ ہانیہ لرز کر رہ گئی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ اس نے ماں کو جگایا، میری بیٹی ایک بینک میں مینیجر ہے، آپ اپنی سی وی جمع کروا دینا، وہاں آپ کی جاب ہو جائے گی۔ ڈرائیور نے اپنی بیٹی کا نمبر اور ایڈریس اس کو دیا۔ ہانیہ مشکور آنکھوں سے آنسو لیے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔